بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، 782 عیسوی کو خلیفہ ہارون رشید کی شادی زبیدہ سے ہوئی۔ زبیدہ خوبصورتی اور ذہانت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔ ملکہ زبیدہ نے جلد ہی دربار خلافت میں بھی اپنا مقام بنا لیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلوں میں ملکہ سے مشورہ لیا جانے لگا۔ بغداد میں ہر طرف ملکہ کی شہرت کی طوطی بولنے لگی۔ یہ وہی ملکہ زبیدہ بنت جعفر ہے جس نے اہل مکہ کے درپیش مسائل اور پانی کی قلت کو دیکھا تو اس نے میدان عرفات اور شہر مکہ کو پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر بنوائی، جو بعد میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شادی کے 5 سال بعد یعنی 787 عیسوی میں اللہ پاک نے خلیفہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام امین رکھا گیا۔ ٹھیک 1 سال بعد خلیفہ ہارون رشید کا اپنی کنیز مہرجین سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مامون رکھا گیا۔ یہ کنیز خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے تحفے میں دی تھی۔ مامون کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس کی ماں یعنی کنیز مہرزین اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ جب یہ بچے 5 سال کے ہوئے تو خلیفہ نے ملکہ زبیدہ کے بیٹے امین اور مہرزین کے بیٹے مامون دونوں کو ایک ہی مدرسے میں تعلیم اور تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں سے مدرسے کی طرف ملنے کے لیے گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اونٹ پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، عالی جاہ آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقلمند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کل ذہن ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ کنیز کا بیٹا ہے وہ بہت ذہین، دانشمند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصہ کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، جناب عالی، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئے تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد محترم کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے والد محترم سے گلے ملے۔ گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اور وہاں پر استاد نے ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مختلف نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں مگر سمجھ نہیں پا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ بھر ابھر آئی ہو، یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری جگہ یا چھت کاغذ بھر نیچے آ گئی ہو۔ امین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ امین نے جواب دیا، نہیں استاد محترم۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا اور سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، عالی جاہ اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر کیا ماجرا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے
بول پڑے علی جا اگر اجازت دے تو میں اس کا سبب بیان کروں۔ ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کے دانش مندی اور ذہانت کے دو بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار اور دانش مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہو تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش میں فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کے میں یہ کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی تو بہلول نے کہا، اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی، اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب علی جا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہن کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری بات تفصیل سے ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گئے۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریف کرنے لگے۔